سلام علی حسین۔ مدینہ سے مدینہ تک، ورود کربلا اور شب عاشور تک کے واقعات۔ کاروانی حسینی غیر معروف راستے سے کربلا آ رہا تھا کہ عذیب الحجانات کے مقام پر حر بن یزید کو ابن زیاد ملعون کا خط پہنچا۔ اس نے حر کی ملامت کی اور مذمت کی کہ تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیوں نرمی کا برتاؤ کر رہا ہے، ان پر سختی کیوں نہیں کرتا۔ جب یہ خط ملا تو حر خوف زدہ ہو گیا اور اس کے بعد ذرا سختی کرنا شروع کر دی۔ کبھی کارواں کو روک دیتا، کبھی چلنے کی اجازت دیتا، سواروں اور مخدرات عصمت اور بچوں کی سواریوں کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر چلنے کا حکم دیتا اور اپنے اختیار سے ان کو چلنے نہیں دیتا تھا۔ اسی طرح پریشانی سے چلتے چلتے کاروان حسینی ایک بنجر بے آب و گیا زمین پر پہنچا تو چونکہ حر کو ابن زیاد نے لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے کارواں کو بے آب و گیا بیابان میں روک لے، اس لیے حر نے اس وادی میں روک لیا۔ اگرچہ امام نے اصرار کیا کہ ہمیں آگے جانے دے تاکہ نینوا خاضریہ میں پڑاؤ ڈالیں، لیکن حر نے اجازت نہ دی اور کہا کہ ابن زیاد نے مجھ پر جاسوس مقرر کر رکھے ہیں جو میرے رویے اور اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی قسم کی زمین میں آپ کو روکنے کا مجھے حکم ہوا ہے، لہٰذا آگے نہیں جانے دوں گا۔ اس زمین پر آتے ہی تمام کاروان حسینی کے دلوں میں ہیبت سی طاری ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو کہا گیا کربلا۔ امام نے فرمایا بس سواریاں بٹھا دو، نیچے اتر آؤ، یہی ہماری آخری منزل ہے۔ ہمارے مردوں کے گھوڑوں سے اترنے کا یہی مقام ہے اور ہمارا خون اسی جگہ پر بہایا جائے گا، ہماری قبریں یہاں بنیں گی۔ یہ وہی خاک اور زمین ہے جس کا نانا نے فرمایا تھا۔ کاروان حسینی اپنی سواریوں سے اتر آیا اور حر نے بھی اسی مقام پر ڈیرا جما لیا۔ ابو مخنف کے نزدیک اپنے مقتل میں ورود کربلا کا منظر۔ جب خامس آل ابا کا گھوڑا زمین کربلا پر پہنچا تو قدم آگے نہ بڑھایا، اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے گھوڑے کو آگے چلنے کے لیے ہانکا، لیکن گھوڑے نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ امام نے گھوڑا تبدیل کیا تو اس نے بھی قدم نہ بڑھایا۔ حضرت نے 6 گھوڑے تبدیل کیے، جب کسی نے بھی قدم آگے نہ بڑھایا تو حضرت نے اصحاب سے پوچھا یہ زمین کون سی ہے؟ اصحاب نے عرض کیا غازریہ۔ حضرت نے پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ صحابہ نے کہا شاطی الفرات۔ پھر فرمایا کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ عرض کیا گیا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا اب مشکل آسان ہو گئی ہے۔ پس امام علیہ السلام نے دل پر درد سے سرد آہ لی اور بلند آواز سے روئے، پھر فرمایا خدا کی قسم کرب و بلا والی یہی زمین ہے جہاں دکھ اور مصیبتیں ہوں گی۔ خدا کی قسم ہمارے جوان یہیں مارے جائیں گے، خدا کی قسم ہماری عورتیں یہیں بیوہ ہوں گی، خدا کی قسم ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہیں ذبح کیا جائے گا، خدا کی قسم ہماری حرمت اور تعظیم کا پردہ یہیں اترے گا۔ پس میرے جواں مردوں اور شرفا کے وارثوں یہاں اتر آؤ، کیونکہ یہی ہماری قبروں کا مقام ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اترے، جو ہی امام کے قدم اس زمین پر پڑے تو خاک کربلا کا رنگ زرد ہو گیا اور کچھ غبار اڑا جو حضرت کے چہرہ مبارک پر اور بالوں پر بیٹھ گیا۔ روایت مفید کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ورود بروز جمعہ رات 2 محرم الحرام
61 ہجری کو ہوا۔ روزے ورود کربلا، 2 محرم کے واقعات۔ ہماری تحقیق کے مطابق ورود کربلا کے دن 6 درج ذیل واقعات ہوئے۔ کتاب مجمع میں شیخ طریحی نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی قبر مطہر کے مقام کے ارد گرد جگہ کو اہل نینوا اور اہل غازریہ سے 60,000 درہم میں خریدا اور خرید کر ان کو اس شرط پر عطیہ کر دی کہ وہ ہماری شہادت کے بعد ہماری زیارات کے لیے آنے والوں کو ہماری قبر مطہر کی طرف رہنمائی کریں گے اور ان کو 3 دن مہمان رکھیں گے۔ کشکول شیخ بہائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ 2 محرم کا ہے اور کہا گیا ہے کہ اطراف قبر کو 60,000 درہم میں اہل نینوا و غازریہ سے خریدا اور اس شرط پر ان کو زمین واپس کر دی کہ میرے زائرین کی رہنمائی کرنا اور 3 دن مہمان رکھنا۔ صاحب کتاب حضا کا بیان ہے، جو جگہ اپنے حرم کے لیے امام نے خریدی وہ 4 میل مربع ہے، جو آپ کی اولاد اور آپ کے محبوں پر حلال اور دوسروں پر حرام ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ میل کی مسافت روئے زمین پر آنکھ کی دید کی انتہائی مقدار ہوتی تھی، جسے 4000 ہاتھ معین کیا گیا ہے۔ کتاب مہیج الاحزان میں ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہوئے تو حضرت سیدہ زینب بھائی کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ برادر، یہ وادی بہت وحشت ناک، دردناک اور ہولناک ہے۔ جس وقت سے ہم یہاں اترے ہیں میرے دل پر وحشت کا بوجھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن، بابا کے زمانہ میں بابا اور بھائی کے ساتھ جب صفین جا رہے تھے اور ایسی زمین سے عبور ہوا تو ہم یہاں اترے اور آرام کرنا چاہا۔ میرے بابا کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا۔ آپ کچھ دیر سوئے، میں بابا کے سر کے قریب بیٹھا تھا کہ وہ اچانک نیند سے جاگے اور سخت گریہ کرنے لگے۔ بھائی نے اس قدر شدید گریہ کی وجہ پوچھی۔ بابا نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گویا اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین اس خونی دریا میں غوطے کھا رہا ہے، اور انہی غوطوں کے دوران میں استغاثہ بھی کر رہا ہوں اور کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ پھر بابا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، اس ہولناک واقعہ کے وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اور کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ سید ابن طاؤس لہوف میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پرشکوہ کارواں جب کربلا میں پہنچا، اس زمین پر وہ کارواں جب اترا تو امام حسین علیہ السلام ایک طرف بیٹھ گئے، اصحاب اور غلاموں نے خیام لگانے شروع کر دیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی تلوار صاف کر رہے تھے اور سوختہ دل سے اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے تھے اور اپنے زمانے کی بے وفائی کا شکوہ ان اشعار میں کر رہے تھے، جس کے معنی یہ ہیں: اے زمانے، تجھ پر تف ہے کہ تو برا دوست ہے، صبح اور شام میں حق کے طالبوں اور اپنے دوستوں کو قتل کر دیا ہے۔ زمانہ عوض قبول نہیں کرتا، بس تمام امور خدا کے حوالے ہیں اور ہر زندہ میری طرح جانے والا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام نے جب یہ اشعار سنے تو بھائی کی خدمت میں عرض کیا، بھائی، ایسی باتیں تو وہ کرتا ہے جسے اپنے قتل کا یقین ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں بہن، مجھے یقین ہے۔ حضرت زینب نے عرض کیا، ہائے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ حسین اپنی موت کی خبر مجھے دے رہے ہیں۔ یہ بین سنتے ہی تمام مستورات میں گریہ شروع ہو گیا اور اپنے چہروں پر غم سے تماچے مارنے لگیں اور گریبان چاک کرنے لگیں۔ حضرت جناب ام کلثوم بار بار یہی بیان کرتی تھیں، و محمدہ و علیہ ما زہرا و حسنہ و حسینہ
ہائے ہماری غربت جو آپ کے بعد ہوگی، اے ابا عبداللہ الحسین۔ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میری بہنوں، اللہ سے کیے گئے وعدے دل میں یاد رکھو کہ آسمانوں کے ساکن بھی فانی ہیں، زمین کے ساکن بھی فانی ہیں، تمام مخلوقات فنا ہونے والی ہیں۔ پھر فرمایا، بہن ام کلثوم، بہن زینب اور فاطمہ، اے رباب، یہ خیال کرنا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد گریبان چاک نہ کرنا اور ایسی کوئی بات نہ کرنا جو خدا کی ناراضگی کا باعث ہو۔ بہن نانا رسول چلے گئے، اماں زہرا زخمی پہلو سے رخصت ہوئیں، بابا علی زخمی پیشانی سے دنیا سے چلے گئے، بھائی حسن زہر سے شہید ہوئے۔ جس طرح تم نے پہلے صبر کیا، اب بھی صبر کر لینا۔ جلال العیون میں علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب خامس آل ابا زمین کربلا میں وارد ہوئے تو آپ نے اصحاب کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور خطبہ کے بعد فرمایا، اے میرے دوستو، ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ دنیا ہم سے منہ پھیر چکی ہے اور ہمیں پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ ہماری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ لوگوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور باطل پر جمع ہو گئے ہیں۔ پس جو شخص خدا، رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو دنیا سے منہ موڑ لے اور پروردگار کی ملاقات کے لیے شوق پیدا کر لے، کیونکہ راہ حق میں شہادت باسعادت ابدی کی روایت ہے، اور ظالموں کے ساتھ مومنین کا زندگی گزارنا سوائے محنت اور مشقت کے اور کچھ نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک عاشق زہیر بن کین بجلی نے عرض کیا، اے فرزند رسول، ہم نے آپ کا درد دل گوش دل سے سنا ہے۔ اگرچہ دنیا فانی ناچیز ہے اور اس میں زندگی ہیچ ہے، لیکن اگر دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، مضبوط اور محفوظ ہو، تو بھی کسی صورت میں ہم آپ کی نوکری سے جدا نہ ہوں گے، اور آپ کی خدمت میں نوکری کو دو جہانوں کی حکومت کے بدلے بھی نہیں دیں گے، اور ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہنے سے آپ کے قدموں میں شہادت کو ترجیح دیں گے۔ جب زہیر بن کین کا یہ کلام ایک اور عاشق نے سنا تو دل باختہ حلال بن نافع اٹھا، جو حضرت علی کا تربیت یافتہ اور شاگرد تھا، نے کہا، اے فرزند رسول، آپ کے جد امجد بابا اور بھائی ہمیشہ انہی مشکلات اور مصائب میں مبتلا رہے اور امت سے کس قدر رنج دیکھے۔ میں قربان ہو جاؤں، مکاروں اور دھوکے بازوں نے ایسی ہی بدعہدی کی ہے اور بیعت توڑی ہے جسے پہلے لوگ کرتے رہے تو انہوں نے اپنا نقصان اٹھایا۔ خدا کی قسم، ہم پروردگار کے پاس جانے میں سست رو نہیں، بلکہ ہم تو خالص نیت اور راسخ عزم سے آپ کے عبد اور نوکر بنے ہیں، لہٰذا آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن۔ اے فرزند رسول، خدا کی قسم، یہ خدا کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آپ کی راہ میں جان قربان کرنا ہماری نصیب ہوگا اور آپ کے قدموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور قیامت کے روز آپ کے نانا ہمارے شفیع ہوں گے۔ ان جاں نثاروں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ شہر ابن عاشوب لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے جذبات سنے تو کافی دیر تک روتے رہے، اور کوئی جانتا نہ تھا کہ کون سی چیز نے دل نازنین پر اثر کیا۔ 1 گھنٹہ روتے رہے اور بار بار روتے رہے، اور رونے سے کوئی وقفہ نہ ہوا۔ پھر حضرت نے آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا اور حق سبحانہ سے مناجات شروع کی، اور یہ ایسے دکھی انداز میں مناجات تھی کہ محبوں کے دل کباب ہو گئے اور آنکھیں بے اختیار برسنے لگ گئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، بار الہ،
ہم تیرے پیغمبر کی اطرت ہیں، ہمیں وطن سے نکال دیا گیا ہے، ہم صحراؤں میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بنی امیہ کو ہمارے مقام پر بٹھا دیا گیا ہے اور ہم پر طرح طرح کے ظلم و ستم روا رکھے جا رہے ہیں۔ اے خدایا، ہمارا حق ان سے چھین لے اور ہمیں ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرما۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت نقل کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے دادا کربلا میں وارد ہوئے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ اور دیگر بنی ہاشم کو مدینہ میں خط لکھا اور اس میں اپنی گرفتاری کے بارے میں اشارہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دنیا کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس سے پہلے ایسی نہ تھی، اور آخرت کو دائم اور باقی جانتے ہیں، لہٰذا ہم نے دنیا سے آنکھیں بند کر کے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب سے نقل کیا ہے کہ ورود کربلا کے بعد حر نے ابن زیاد کو امام کے ورود کی اطلاع دی تو ابن زیاد نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام یوں لکھا: اے حسین، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کربلا پہنچ گئے ہو۔ مجھے یزید نے لکھا ہے کہ میں اس وقت تک نرم بستر پر نہ سوؤں اور گندم کی روٹی نہ کھاؤں جب تک تمہیں قتل نہ کر لوں، یا پھر تم یزید کی بیعت کر لو۔ والسلام۔ تیز و تند سوار یہ خط کربلا لایا اور خدمت امام میں پیش کیا۔ کہنے لگا کہ اجازت دیجیے، عبید اللہ ابن زیاد کا قاصد آپ کے لیے خط لایا ہے۔ امام نے اجازت دی۔ قاصد نے خط خدمت امام میں پیش کیا۔ امام نے خط پڑھا تو اس کا مضمون پڑھ کر اور ان جملوں کو پڑھ کر آپ نے یہ خط زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو مخلوق کی رضامندی کے لیے خدا کو ناراض کر دے۔ قاصد نے جواب نامہ کا مطالبہ کیا تو فرمایا، اس قسم کا خط جواب کے قابل نہیں ہے، البتہ لکھنے والا عذاب خدا کا مستحق ہے۔ قاصد ابن زیاد کے پاس آیا اور تمام حال سنایا۔ ابن زیاد کو بہت غصہ آیا اور فوری طور پر عمر ابن سعد سے کہا کہ سنا ہے تم نے فرزند فاطمہ نے میرے خط کی کیسے توہین کی ہے، لہٰذا تمہیں لشکر دیا ہے، جاؤ اور اس سے جنگ کرو۔ پھر ہر روز کربلا میں لشکر جنگ کے لیے بھیجتا رہا، البتہ لشکر ابن زیاد کی تعداد کیفیت سپاہ کا تذکرہ آئندہ آئے گا۔ وقائع روز صوم محرم۔ ابن زیاد کا قاصد واپس پہنچا تو اس نے ابن زیاد کو اس کے خط کے بارے میں امام حسین علیہ السلام کا رویہ بتایا تو وہ بہت آگ بگولا ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ آیا، منبر پر تقریر کی اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر اکسایا۔ لوگ فوج در فوج امام کو قتل کرنے اور ابن زیاد سے دنیا حاصل کرنے کی خاطر جمع ہو گئے اور ایک جرار لشکر آمادہ ہو گیا۔ ابی مخنف نے لکھا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے 10 علم 10 سرداروں کے نام مرتب کیے اور ان کو کربلا میں فرزند رسول کے ساتھ جنگ کرنے بھیجتا رہا۔ پہلا علم عمر ابن سعد کا تھا جو 4000 سوار دے کر کربلا کی طرف روانہ کیا۔ دوسرا علم عروہ بن قیس کا تھا جس کا لشکر 2000 سوار کا تھا۔ تیسرا علم سنان بن انس کا تھا جس کا لشکر 4000 سوار پر مشتمل تھا۔ چوتھا علم قعقاع فہری کے بیٹے کے لیے مختص تھا جس کا لشکر 4000 سوار کا تھا۔ پانچواں علم خولی کو دیا گیا جس کے ساتھ 3000 مسلح افراد تھے۔ چھٹا علم قشعم کے لیے خاص تھا جس کے ساتھ 3000 مسلح افراد تھے۔ ساتواں علم حسین بن نمیر غدار کو دیا جس کے پاس 8000 سوار تھے۔ آٹھواں علم ابو قدار باہلی کو دیا گیا جس کے ساتھ 9000 سوار تھے۔ نواں علم عامر بن سریمہ کو دیا گیا اور اسے 6000 کے لشکر پر سرداری حاصل تھی۔ 10واں علم شبس بن ربیع پلید کو دیا گیا،
اسے 10,000 کے لشکر کا سردار بنایا گیا۔ یہ لشکر 3 محرم سے کربلا میں آنا شروع ہوئے اور 9 محرم کی عصر تک آتے رہے۔ جب تمام لشکر وارد کربلا ہو گئے تو زمین کربلا میں تل بھر جگہ خالی نہ تھی اور لشکریوں نے تمام بیابان کو پر کر دیا تھا۔ البتہ یہ لشکر باری باری کربلا آتے رہے۔ اس حوالے سے لشکریوں کی کل تعداد 53,000 تھی اور ہر کے لشکر کو ساتھ شامل کیا جائے تو 54,000 تعداد بن جاتی ہے۔ لشکروں کے کوفہ سے نکلنے کی ترتیب صاحب معالی السبتین کے نزدیک بعض کتب میں ہے کہ ابن سعد کے کوفہ سے آنے کے بعد پہلا شخص جو کوفہ سے نکلا وہ شمر بن ذوالجوشن تھا، جو کوفہ سے 4,000 سواروں کا لشکر لے کر کربلا روانہ ہوا۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ ملعون 9 محرم کو کربلا میں وارد ہوا، اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ ملعون شمر ابتدائے محرم میں کربلا آیا، پھر واپس آ گیا اور پھر 9 محرم کو لشکر لے کر کربلا وارد ہوا۔ پھر عروہ بن قیس 4,000 کا لشکر لے کر کوفہ سے نکلا۔ اس کے بعد سنان ابن انس 4,000 سپاہی لے کر نکلا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر 4,000 لشکری لے کر آیا۔ اس کے بعد یزید بن رکاب کلبی 2,000 لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ اس کے بعد فلان مازنی 3,000 لشکر لے کر اور پھر خولی 3,000 کا لشکر لے کر کوفہ سے نکلا۔ لشکر کی تعداد۔ تاریخ میں ابن سعد کے لشکر کی تعداد میں اختلاف ہے۔ ناسخ التواریخ میں ہے کہ بقول سبت بن الجوزی 6,000 نفر تھی۔ مرحوم سید ابن طاؤس نے لہوف میں آثم کوفی اور علامہ مجلسی نے محمد بن ابی طالب سے روایت نقل کی ہے کہ لشکر کی تعداد 20,000 نفر تھی۔ مرات الجنان میں یافعی، مطالب السعول میں محمد بن طلحہ شافعی نے لکھا ہے کہ دشمن کے لشکر کی تعداد 22,000 تھی۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون نے 45,000 جنگجو تیار کر کے کربلا بھیجے۔ شافیہ کا شارح لکھتا ہے کہ دشمن کے لشکر کی تعداد 50,000 تھی۔ ابو مخنف لکھتے ہیں سپاہ ابن زیاد کی تعداد جو کربلا میں موجود تھی وہ 80,000 نفر تھی، جو تمام کوفی تھے اور ان میں شامی، حجازی، بصری کوئی بھی نہ تھا۔ بعض تواریخ میں لشکر ابن زیاد کی تعداد 1 لاکھ، بعض میں 2 لاکھ اور بعض میں 8 لاکھ تک لکھی گئی ہے۔ پھر صاحب ناسخ اپنا نظریہ رکھتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون کے لشکر کی تعداد 51 یا 53,000 تھی۔ ان کے بعد حائری مرحوم لکھتے ہیں کہ بعض اہل تواریخ نے لکھا ہے کہ دشمن کے لشکر کی تعداد اس قدر تھی کہ اگر کوئی شخص ٹیلے پر بلند مقام پر کھڑا ہو کر دیکھتا تو جہاں تک نظر جاتی گھوڑے، افراد، تلواریں اور نیزے ہی نظر آتے تھے، اور لشکر کی کثرت اس قدر تھی کہ اسے اگر انسانوں کا امٹتا ہوا سیلاب کہا جائے تو بعید نہیں، یا کہا جائے کہ افراد کی سیاہی رات کی سیاہی کی طرح تھی، یا پھر موسلا دھار بارش کے قطرات سے اس لشکر کی تعداد کو تشبیہ دی جا سکتی ہے، جسے خود امام حسین علیہ السلام نے ایک رجس میں یہی تشبیہ دی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 3 محرم سے 6 محرم تک کوفہ کے لوہے کے بازار میں اس قدر بھیڑ اور شور و غل اور غوغا تھا کہ جو شخص بازار آتا تلوار خرید رہا ہوتا تھا یا نیزہ یا سر نیزہ خریدتا تھا، اور اگر یہ آلات پہلے موجود ہوتے تو ان کو تیز کرواتا، سیکل کرواتا۔ ان آلات کو زہر میں بھجایا جا رہا تھا۔ ان تمام کا مقصد یہ تھا کہ ان تیز دھار آلات سے خوشبوئے رسول اور عزیز بطول کا خون بہائیں۔ ہائے تعجب کہ ان تمام تیروں کو زہر میں مسموم کر لیا گیا تھا، اور تیر اندازوں کے ایک گروہ کے پاس یک شبہ ایک بھالا تیر تھے تو دوسرے گروہ کے پاس
2 شعبہ 2 بھالے والے تیر تھے اور تیسرے گروہ کے پاس 3 بھالے والے تیر تھے جو سب فرزند رسول کے لیے بنائے جا رہے تھے۔ ورود عمر ابن سعد روز صوم محرم۔ ابن زیاد نے جو 10 لشکر تیار کیے، سب سے پہلا لشکر عمر بن سعد کا 3 محرم 61 ہجری کو کربلا آیا، جس کے ساتھ 4000 اور 6000 سپاہی تھے۔ اسی کا پہلا علم تھا اور فرات کے کنارے اپنا ڈیرا جمایا۔ عمر ابن سعد سے پہلے حر بن یزید الریاحی کربلا میں موجود تھا اور اس نے ہی امام کو اس خشک اور بے آبا و گیا صحرا میں اترنے پر مجبور کیا تھا۔ حر کو عمر بن سعد کے کربلا آنے پر دل میں خیال آیا کہ یہ لشکر بھی حضرت خامس آل ابا سے جنگ کرنے آیا ہے اور حضرت پر زندگی تنگ کر دے گا اور اس کا سبب میں بنا ہوں، لہٰذا اپنے کیے پر شرمندہ ہو گیا اور ہمیشہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت اور مذمت کرتا رہتا تھا کہ یہ میں نے امام حسین کو کس قدر ظلم کے طوفان میں پھنسا دیا اور تمام اہل بیت کو دشمنوں کے چنگل میں پھنسا دیا۔ اسی لیے یہ حال معلوم کرنے کے لیے ابھی جو لشکر آیا ہے امام سے جنگ کرنے آیا ہے یا ویسے ہی آیا ہے۔ دکھی دل اور پریشان حالت میں اٹھا اور ابن سعد کے پاس آیا، سلام کیا۔ عمر نے جواب دیا اور حر کو خوش آمدید کہا، پھر اپنے امیر ابن زیاد کا فرمان حر کو دکھایا اور فخر کیا۔ جناب حر نے جب عمر ابن سعد کو جنگ کے لیے تیار دیکھا تو بہت پرملال اور شکستہ دل ہو گئے اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا، لیکن خاموش رہے اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، اس انتظار میں کہ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ مرحوم مفید علیہ رحمہ نے ارشاد میں لکھا ہے کہ جب ابن سعد ظالم کربلا کی زمین میں ٹھہر گیا تو عروہ بن قیس احمسی جو کوفہ کا ایک نامور بہادر تھا کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام سے پوچھو کہ آپ اس طرف کیوں آئے ہیں۔ عروہ خود وہ شخص ہے جس نے امام کو خط لکھا تھا اور کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، لہٰذا ابن زیاد کا حکم سنتے ہی رنگ زرد ہو گیا اور خجالت کا پسینہ پیشانی پر نمودار ہو گیا۔ اس نے سر نیچے کر لیا، تھوڑی دیر بعد سر اوپر کیا اور کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ عروہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر رہا ہے تو لشکریوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ تم میں سے ایک شخص جائے اور امام حسین سے پوچھ کر آئے کہ اس طرف عراق کیوں آئے ہو۔ کسی سپاہی نے جواب نہ دیا کیونکہ ان میں سے اکثریت نے امام کی خدمت میں خط لکھے تھے اور دعوت دی تھی، اس لیے سب سر نیچے کیے کھڑے تھے۔ بالآخر کثیر بن عبد الشمی جو بہادر شجاع بے باک نیز بے حد بد اخلاق اور بے حیا تھا، اٹھا اور کہا کہ جب کوئی نہیں جاتا تو میں حسین کے پاس جاتا ہوں اور اگر تو حکم کرے تو اس کو قتل بھی کر دوں گا۔ ابن سعد کو اس کی بے حیائی اور بے شرمی سے اپنی بے حیائی بھول گئی اور کہا کہ قتل نہیں چاہتا، صرف یہ پوچھنا کہ یہاں کیسے آئے ہیں۔ کثیر بن عبداللہ خیمہ سے اسی حال میں نکلا کہ تلوار کمر سے لٹکائی ہوئی تھی اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے امام کے خیام کی طرف روانہ ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب پہنچا تو بآواز بلند نعرہ لگایا، اے حسین، اے حسین۔ حضرت نے یہ آواز سنی اور اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ بے ادب کون ہے جو اس طریقے سے آواز دے رہا ہے؟ ابو ثائمہ ساعدی امام کے خیمے کا پہرہ دار تھا، وہ آگے بڑھا اور اس کو پہچان کر واپس امام عالی مقام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میں قربان جاؤں، یہ روئے زمین کا بدترین شخص آپ کی طرف آیا ہے جو پاگل، بے باک، گستاخ اور بد زبان ہے۔ اس کا نام کثیر بن عبداللہ شامی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ کیا چاہتا ہے۔ ابو ثائمہ ساعدی جلدی سے اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس خیمے میں داخل ہوں۔ امام کے خیمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابو ثائمہ نے فرمایا
بہت اچھا، لیکن تم اسلحہ کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتے، اسلحہ اتار کر باہر رکھ دو، پھر اندر جا سکتے ہو۔ کثیر نے کہا یہ کام نہیں ہوگا اور نہ میں تمہاری بات سنتا ہوں، بلکہ اسلحہ سمیت اندر جاؤں گا۔ ابو سائمہ ساعدی بولے میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، اگر اندر آنا چاہتا ہے تو جب تک تو خیمہ سے نہ نکلے گا میں تیری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھے رہوں گا۔ کثیر بہت ہنسا اور کہنے لگا کہ تم میری تلوار کے قبضہ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔ ابو سائمہ نے کہا تو اپنا مطلب بتا کہ میں خود امام سے پوچھ لوں اور تجھے جواب دوں، ورنہ میں تمہیں خیمے کے نزدیک نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تو فاسق اور فاجر شخص ہے۔ کثیر نے کہا تم مجھ ایک شخص سے اس قدر خائف کیوں ہو؟ ابو سائمہ نے کہا اے فاجر و فاسق و کافر، امام کی بارگاہ کعبہ کی مثل ہے کہ احترام سے وہاں جانا چاہیے اور کعبہ کے پاس اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں۔ کثیر کہنے لگا بس میں واپس جاتا ہوں اور اپنا پیغام بھی تمہیں نہیں دیتا۔ ابو ثمامہ نے کہا جاؤ جہنم میں۔ وہ ملعون تیر خوردہ ریچھ کی طرح مڑ گیا اور ابن سعد کو تمام واقعہ سنایا۔ مقتل ابھی مخنف میں ہے کہ ابن سعد نے خزیمہ نامی ایک شخص کو بلایا اور کہا امام کے پاس جا کر بڑے ادب سے یہ پوچھو کہ اس طرف کیوں آئے ہو۔ یہ خزیمہ اندر سے محب اہل بیت اور بہت نیک شخص تھا، لیکن کسی کو دل کا راز نہ بتاتا تھا۔ چنانچہ بڑے سکون و وقار اور شائستگی سے امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف گیا۔ جب خیام کے قریب پہنچا تو بڑے ادب اور احترام سے صدا دی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ شخص نیک کردار اور اچھا شخص ہے۔ حضرت نے فرمایا اس سے پوچھو کہ کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ زہیر بن کین آگے بڑھے اور پوچھا کہ کیا چاہتے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ خزیمہ نے کہا میں دنیا و آخرت کے بادشاہ کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔ زہیر بن کین نے کہا بہت اچھا، اسلحہ رکھ دو پھر مشرف ہونا۔ خزیمہ نے کہا ٹھیک ہے، تلوار رکھ دی اور خیمہ امام کے اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی اس کی نظر امام حسین علیہ السلام پر پڑی آپ کے قدموں میں گر پڑا اور امام کے پاؤں کے بوسے لینے کے بعد عرض کیا اے مولا، اے میرے آقا، مجھے ابن سعد نے بھیجا ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ آپ اس طرف کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تمہارے خطوط مجھے اپنے وطن سے دور کر کے تمہارے دیار میں لائے ہیں۔ اس سے کہہ دو کہ اے بے حیا، مجھے تم نے اپنی مظلومیت کا لکھا ہے کہ ہم عاجز ہیں، ہماری نصرت کرو، اور اب جب میں مکہ سے مدینہ آ گیا ہوں تو پوچھتے ہو کہ کس لیے آیا ہوں؟ اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ خزیمہ نے عرض کیا میں قربان جاؤں، خدا ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے آپ جیسی محترم شخصیت کو اپنے وطن سے نکال کر مشکل اور پریشانی میں ڈال دیا ہے، اور اب وہ ابن زیاد کے خواص میں سے ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم جاؤ اور میرا یہ جواب اپنے سردار کو دو کہ تمہارے خطوط مجھے ان صحراؤں بیابانوں میں لے کر آئے ہیں۔ خزیمہ نے عرض کیا میں قربان جاؤں اور میرے قدم کٹ جائیں اگر آپ کی محبت کی گلی سے نکلیں، کیونکہ آپ کے قدموں میں بہشت ہے اور وہاں جہنم۔ امام علی مقام جناب خزیمہ کے پختہ عقیدے سے خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعا کی تمہیں ہمیشہ خدا کی رحمت اور مغفرت نصیب ہو، کیونکہ تم نے اپنی جان کو ہم سے پیوستہ کیا ہے۔ عمر بن سعد کو اطلاع ملی کہ خزیمہ امام کے کارواں سے ملحق ہو گیا ہے اور عالمین کے سلطان کی نوکری اختیار کر لی ہے، تو ابن سعد کو بہت غصہ آیا اور صاحب ارشاد کے مطابق اس نے قرہ بن قیس حنظلی کو بلایا اور کہا کہ حسین کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس طرف آنے کا مقصد کیا ہے۔ قرہ بن قیس امام کے خیام کے قریب آیا تو حضرت نے اسے دیکھا اور اصحاب سے پوچھا کہ اس آنے والے کو پہچانتے ہو؟ حبیب ابن مظاہر اسدی نے عرض کیا میں جانتا ہوں، یہ حنظلہ ہے
اور بنی تمیم کا شخص ہے۔ پہلے تو یہ شخص صالح، نیک اور اچھا تھا، میرا گمان تک نہ تھا کہ یہ بھی ابن سعد کے ساتھ آئے گا۔ اتنے میں قرہ بن قیس امام کے پاس آیا، سلام کیا اور ابن سعد کا پیغام دیا۔ امام نے فرمایا کہ عمر سعد سے کہہ دو کہ تمہارے شہر کوفہ والوں نے مجھے خطوط لکھے، وفود بھیجے اور کوفہ آنے کی دعوت دی ہے۔ میں ان کی دعوت پر کوفہ آیا ہوں، اور اگر تمہیں میرا اس طرف آنا پسند نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ قرہ نے جواب لے لیے اور واپس جانے لگا تو حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے قرہ، ہائے افسوس تم پر، کیا پھر انہی ظالموں اور ستم کاروں کے پاس جا رہے ہو اور امام مظلوم و غریب کی نصرت سے دور بھاگ رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ خداوند متعال نے ان کے ابا کا صدقہ ہمیں اور تمہیں دین عطا کیا اور ہمیں اسلام کی طرف ہدایت کی ہے؟ قرہ نے جواب میں کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ابن سعد تک پہنچا دوں، پھر جو مصلحت ہوئی انجام دوں گا۔ قرہ نے جا کر ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام کا جواب سنایا۔ عمر ابن سعد نے کہا، میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے امام کے ساتھ جنگ کرنے سے محفوظ رکھے۔ بہر صورت امام حسین علیہ السلام کے جواب سے عمر بن سعد خوش ہوا، کیونکہ اس قسم کے جواب کی توقع نہ رکھتا تھا، بلکہ اسے یقین تھا کہ امام حکومت کے لالچ میں کوفہ آئے ہیں، اور حضرت کی شجاعت، جرأت، دلیری سے ڈرتا بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت خود جنگ کرنے نکل آئے اور تلوار چلانا شروع کی اور غیرت الہی حرکت میں آ گئی تو اس لشکر کے دریا کو اٹھا کر لپیٹ دیں گے۔ لیکن جب اس روبہ صفت انسان کو یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام طبعاً حکومت کی طرف مائل نہیں اور نہ ہی سیاست کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا مکمل ارادہ ہدایت اور تبلیغ کا ہے، تو بہت خوش ہوا اور دنیا و آخرت کا خوف اس کے دل سے زائل ہو گیا۔ چنانچہ ابن زیاد کو خط لکھا۔ عمر ابن سعد کا کربلا سے ابن زیاد کو خط لکھنا۔ مرحوم شیخ مفید ارشاد میں فرماتے ہیں کہ عمر ابن سعد نے یہ خط لکھا۔ حسان بن قائد بن بکر العبسی کہتا ہے، میں ابن زیاد کے پاس بیٹھا تھا کہ ابن سعد کا خط پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد از حمد خدا، میں نے کربلا پہنچتے ہی کسی کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ ان کے ادھر آنے کا مقصد دریافت کروں، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھ کر دعوت دی، پے در پے وفد بھیجے، اور میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور کوفہ آ گیا۔ نیز انہوں نے کہا کہ اگر کوفہ والوں کو میرا ادھر آنا ناپسند ہے اور وہ اپنے وعدوں سے منحرف ہو چکے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، والسلام۔ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد نے خط پڑھا اور قہقہا لگایا اور کہا کہ اب ہم نے ان کو یعنی امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا ہے تو وہ نکلنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں قطعاً نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ابن سعد کے اس خط کا جواب یوں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تمہارا خط پڑھا تو حالات کا پتہ چل گیا۔ تم حسین علیہ السلام پر گرفت مضبوط اور تنگ کرو حتیٰ کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر وہ اور ان کے تمام اصحاب یزید کی بیعت کر لیں تو پھر ہم سوچیں گے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، والسلام۔ عمر ابن سعد کی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات۔ سید عبد الفتح مرحوم نے تبر المذاب میں لکھا ہے کہ ابن سعد نے کسی کو امام کی خدمت میں پیغام دے کر بھیجا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے رات کی تنہائی میں فرات کے کنارے ملاقات کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے 2 اصحاب اپنے ساتھ لیے اور تعین شدہ جگہ اور وقت پر رات کی تاریکی میں تشریف لے گئے۔ جو ہی فرات کے کنارے پہنچے، عمر ابن سعد دوڑ کر آیا اور امام کے قدموں میں گر پڑا اور کافی دیر تک حضرت کا سر و سینہ چومتا رہا اور خوشبو لیتا رہا۔ پھر حضرت علیہ السلام کو ایک دری پر بٹھایا اور دونوں زانو ہو کر حضرت کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد
عرض کیا سبت رسول کی جو شان ہے وہ برقرار رہے۔ حضرت نے فرمایا خدا توفیق دے۔ عمر ابن سعد مسکرایا اور کہا کہ اگر قابلیت ہو تو۔ پھر ہر قسم کی باتیں ہوئیں۔ بالآخر ابن سعد نے عرض کیا میں قربان جاؤں، آپ کیسے اس طرف تشریف لائے ہیں؟ امام نے فرمایا اس شہر کوفہ کے لوگوں کے خطوط نے مجھے اپنے وطن اور حرم سے دور کیا ہے۔ انہوں نے اس قدر خطوط لکھے اور وفود بھیجے کہ میرا مکہ میں رہنا حرام کر دیا تھا، لہٰذا پہلے میں نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل سلام اللہ علیہ کو بھیجا، پھر میں خود ان کے شہر میں چلا آیا، اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ کوفیوں نے مسلم سے کیا سلوک کیا۔ ابن سعد نے عرض کیا میں قربان جاؤں، کوفیوں کی بات پر اعتماد کیا ہی کیوں؟ آپ کے باپ اور بھائی سے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم نہیں تھا؟ حضرت نے فرمایا تم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن جو شخص راہ خدا میں دھوکہ اور فریب کر ہم جانتے اور سمجھتے ہوئے راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت کو خدا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد نے کہا آپ درست فرما رہے ہیں کہ اب کوفیوں کے نفاق نے آپ کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، اور آپ نے بھی جان بوجھ کر ان مصیبتوں کو گلے سے لگایا ہے، لہٰذا اب آپ اپنی اس مشکل اور پریشانی کا حل سوچیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ مجھے مدینہ یا مکہ یا کسی سرحدی علاقہ میں جانے دو، وہاں کے لوگوں کی طرح ایک فرد ہو کر رہوں گا اور وہاں ہی زندگی گزار دوں گا۔ عمر متاثر ہوا اور کہا کہ میں آپ کی یہ خواہش ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر وہ قبول کر لے تو میرے دین اور اس کی حکومت کی بھلائی اسی میں ہے۔ 4 محرم کے واقعات۔ عمر سعد کی امام سے ملاقات۔ صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ جب 4 محرم کی رات عمر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے پاس فرات کے کنارے بیٹھا تھا تو حضرت نے اس سے 3 تمناؤں کا اظہار کیا۔ عمر نے کہا کہ میں ابن زیاد کو لکھوں گا، مجھے امید ہے کہ ان 3 میں سے کوئی ایک ضرور قبول کر لے گا۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لائے اور عمر سعد اپنے خیام کی طرف چلا گیا۔ 4 محرم کی صبح عمر ابن سعد نے اپنے لشکر کے زعماء کو بلایا اور ان سے امام حسین علیہ السلام اور ابن زیاد کے بارے میں مشورہ کیا۔ باتیں ہو رہی تھیں اور عمر سعد امام حسین علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی بات کر رہا تھا کہ اچانک اسی وقت کوفہ سے ابن زیاد کا قاصد آ پہنچا اور عمر سعد کے خط کا جواب لایا۔ جو ہی ابن سعد نے ابن زیاد کے خط کا مضمون پڑھا تو بہت پریشان ہو گیا اور اپنی گفتگو جو لشکر کے بڑوں سے کر رہا تھا اس میں شرمندہ ہونے لگا اور خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ فرزند رسول کسی صورت میں پسر مرجانہ کی اطاعت نہ کریں گے، اور میں فرزند رسول سے لڑنا بھی نہیں چاہتا، اور دوسری طرف رے کی حکومت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہی باتیں دل میں سوچ رہا تھا کہ ایک اور قاصد آن پہنچا اور ابن زیاد کا دوسرا خط دیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: اے ابن سعد، میں نے اتنا بڑا لشکر تمہیں بلا وجہ نہیں دیا، اور اس قدر گھڑ سواروں کو اور تیر اندازوں کو تمہاری اطاعت میں بے مقصد نہیں دیا۔ خبردار ہو جاؤ کہ مجھے صبح و شام تمہارے دن رات کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ بقول مناقب یہ بھی لکھا کہ حسین پر حالات کو تنگ کرو تاکہ وہ جنگ کریں یا یزید کی بیعت کر لیں، مہلت نہیں دینا، اور حسین پر تنگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پانی بند کر دو تاکہ ان کو تکلیف ہو اور وہ بیعت کریں یا جنگ کریں۔ والسلام۔ ابن سعد یہ خط پڑھ کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور ابن زیاد پر لعنت بھی کی، اور سارا دن اس کی حالت متغیر رہی۔ جو ہی رات ہوئی، موثق روایت کے مطابق امام حسین دکھی دل اور پریشان کیفیت میں خیمہ کے در سے 14ویں کے چاند کی طرف نکلے۔ پیغمبر کا امامہ سر پر رکھا، ان کی زرہ پہنی ہوئی تھی کہ ایک صحابی سے فرمایا جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں لشکروں کے سامنے تم سے ملنا چاہتا ہوں، البتہ گفتگو تمہارے ساتھ خلوت میں ہوگی۔ ابن سعد کو یہ پیغام پہنچایا تو وہ لشکر سے باہر نکلا اور امام بھی روانہ ہوئے۔ ایک جگہ پر بیٹھے، حفص اور درید عمر کے محافظ ساتھ کھڑے تھے،
اور حضرت عباس اور جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے محافظ بن کر کھڑے تھے کہ عمر ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد نے کہا ہے اور آج کے خطوط میں تاکید کی ہے کہ آپ ہر صورت میں یزید کی بیعت کریں، اگر بیعت نہیں کرتے تو پہلے آپ اور پھر آپ کے اصحاب پر پانی بند کر دیں گے، پھر آپ سے جنگ کریں گے، جس طرح عثمان کو پیاسا قتل کیا گیا اسی طرح آپ کو پیاسا شہید کریں گے۔ امام علیہ السلام نے ابن سعد کی باتیں سنی اور بطور نصیحت فرمایا، ہائے افسوس تجھ پر اے ابن سعد، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں قیامت کا یقین نہیں؟ پسر مرجانہ کی اطاعت کرتے ہو اور میرے قتل پر کمر بستہ ہو گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہارے ہاتھ میرے خون میں رنگین ہوئے تو قیامت کے دن تمہاری نجات ہرگز نہ ہوگی۔ عمر ابن سعد نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے حسب اور نسب کو بہتر سمجھتا ہوں، آپ سبط پیغمبر، فرزند حیدر اور جناب فاطمۃ الزہرا کے دل کا میوہ ہیں، لیکن آپ کو ان دو کاموں میں سے ایک کو چننا پڑے گا، ورنہ ابن زیاد کے ظلم کی آگ کا شعلہ آپ کو اور بھی جلا دے گا۔ کوئی چارہ کریں تاکہ ہم دونوں بچ سکیں۔ آپ قتل ہوں گے اور نہ میں قتل ہوں گا۔ امام نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان تین کاموں میں سے ایک کام کرو، ایک مجھے راستہ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ کی طرف لوٹ جاؤں، دوسرا مسلمانوں کے کسی شہر میں چلے جانے کی اجازت دو تاکہ وہاں ایک عام مسلمان کی طرح زندگی گزار سکوں، اور تیسرا مجھے اجازت دو کہ میں خود یزید کے پاس شام چلا جاؤں۔ اے عمر سعد، اگر ان تین راستوں میں سے ایک پر جانے کی اجازت دے دو تو تجھے بھی نقصان نہ ہوگا اور میری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں امام حسین علیہ السلام اور عمر سعد کی گفتگو سن رہا تھا کہ ان تینوں راستوں کے علاوہ کوئی اور بات بھی امام نے نہ کی، اور یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں بیابانوں میں غریب و نادار اور خانہ بدوش کی طرح زندگی گزاروں گا، اپنے رشتہ داروں اور وطن سے جدائی پر صبر کرتا رہوں گا۔ عمر ابن سعد نے کہا، مجھے تو ہر بات قبول ہے، لیکن وہ پرکینہ کافر ان باتوں میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم نہ کرے گا، اگرچہ میں اس کو قائل کرنے کی لاکھ کوشش کروں۔ میں اپنی طرف سے بہت کچھ سفارش لکھوں گا، شاید ان راستوں میں سے کوئی ایک راستہ نکل آئے اور بادشاہ حجاز سے شرمندگی سے بچ سکوں۔ السلام